السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بیان میں لکھتے ہیں کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کرے کہ سب میل کچیل جاتا رہے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، لیکن جس کا روزہ ہے وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، اور اس کی کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، اور انگوٹھی، چلہ، چوڑی جو کچھ ہاتھوں میں پہنے ہو ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، پیر کی داہنی چنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چنگلیاں پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے گا۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ مسئلے میں لکھتے ہیں کہ وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں: 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2 کے پہلے گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ کہنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا،
چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 4، سنت یہی ہے کہ اس طرح سے وضو کرے جس طرح سے اوپر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی الٹا وضو کرے کہ پہلے پاؤں ڈو ڈالے اور پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ مسئلہ 5، اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ 6، ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ 7، ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ 8، وقت آنے سے پہلے ہی وضو، نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ مسئلہ 9، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرنے میں اور دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ کلمہ پڑھے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر نہ مارے، نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑائے، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند نہ کرے کہ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا، یا آنکھ کے کھوئے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ 10، انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری ہے، اور واجب ہے نت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر سوراخ ڈھیلا ہے اس وقت تک تو ہلانا مستحب ہے، اور اگر تنگ ہو کہ بے پھرائے اور ہلائے پانی نہ پہنچے گا تو منہ دھوتے وقت گھما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔ مسئلہ 11، اگر کسی کے ناخن میں آٹا سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا دے اور پھر سے پڑھے۔ مسئلہ 12، کسی کے ماتھے پر افشا چنی ہو اور اوپر سے پانی بہا لے کہ افشا نہ چھوٹنے پائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ماتھے کا سب گوند چھڑا کر منہ دھونا چاہیے۔ مسئلہ 13، جب وضو کر چکے تو سورہ ان انزلنا اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسئلہ 14، جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ 15،
جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے۔ بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ مسئلہ 16، کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم اور روغن یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضرر ہوگا تو اگر بے اس کے نکالے اوپر ہی اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ مسئلہ 17، وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ مسئلہ 18، اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ 19، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ 20، اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکتے ہیں تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ مسئلہ 21، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت جو بانس کی کھچیاں رکھ کر نکٹھی بنا کر باندھتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدھی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی پر مسح کرے۔ مسئلہ 22، نکٹھی اور پٹھی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری نکٹھی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کرے تو بھی جائز ہے، اگر فقط آدھی یا آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں۔ مسئلہ 23، اگر نکٹھی یا پٹی کھول کر گر پڑے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لے، اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زخم اچھا ہو گیا ہے کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھے اور سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔